صحابہ کرام میں ایمبی ورڈ شخصیت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع الصفات، جن کے اندر یہ دونوں رنگ موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک عکس جامعیت کے ساتھ کہ حضرت علی میں، اب دیکھیے نوٹ کیجئے، ایک طرف شجاعت، بہادری، اور وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں، ظاہر و باہر، معاملہ صرف وہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر یقیناً بہت شجاع تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت علی ہی کا خطبہ جو حضرت ابو بکر کے انتقال پر آپ نے دیا ہے، اور حضرت علی نے یہ فرمایا تھا کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاع تم تھے جو پہرا دے رہے تھے بدر کی شب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے تمہیں منتخب کیا تھا محمد الرسول اللہ کی رفاقت کے لیے اثناء سفر ہجرت میں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑے شجاع تم، اگرچہ حضرت ابو بکر کی شجاعت کا کوئی ظہور تو نہیں ہوا، کسی پہلوان سے آپ کا مقابلہ آتا ہے سیرت میں کہیں؟ کسی کے ساتھ دو بدو جنگ کی کوئی تفصیل آتی ہے کہیں سیرت کے اندر؟ ایک اور بات ہے وہ ارادہ اور عزم کہ ابو بکر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، جب بیٹے نے کہا عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہ ابا جان بدر میں آپ میری زد میں آ گئے تھے، وہ کفار کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لیے، اس لیے کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ ابا جان آپ میری زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کے ساتھ رعایت برتی، میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے، خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ ارادہ، یہ استقامت، یہ قوت ارادی، یہ عزیمت انتہا پر موجود ہے، لیکن یہ کہ ظہور اس طریقے سے جیسے حضرت حمزہ کی شجاعت، حضرت عمر کی پہلوانی، حضرت عمر کا یہ قول کہ جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آئے اور میرا راستہ روک لے، میں جا رہا ہوں ہجرت کے لیے، میں چلا ہوں مدینے کی طرف، کوئی اگر روک سکتا تو روک لے، جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آئے اور میرا راستہ روک لے۔ یہ بات حضرت ابو بکر میں تو نظر نہیں آئے گی۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، میری بات کو غلط مفہوم میں نہ لیجیے گا، یہ بات کہیں حضور میں بھی نظر نہیں آئے گی۔ حضور نے کسی سے مقابلہ کیا؟ کہیں ہے ریکارڈ؟ حضور نے دو بدی جنگ کی کسی کے ساتھ؟ نہیں۔ لیکن تمام نوع انسانی میں اشجاع، سب سے زیادہ بہادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بہادری کوئی اعلیٰ وصف ہے تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں وہ سب سے بڑھ کر نہیں ہوگی؟ ہے، اور اس کا ظہور ایک موقع پر ہوا ہے، وہ موقع ہے حنین کا، کہ جبکہ عام بھگدڑ مچ گئی ہے، لوگ دوڑے جا رہے ہیں، حضور اس وقت اپنی سواری سے اترے ہیں، علم ہاتھ میں لیا ہے، رجز پڑھا ہے، زندگی میں غالباً پہلی اور آخری مرتبہ رجز پڑھا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اور اگر ظاہر بات ہے، میرا گمان غالب یہ ہے کہ یہ خود حضور ہی نے کہا، اسی وقت موضوع کیا، گویا کہ یہ واحد شعر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی زندگی میں کہا ہے۔ لیکن یہ کہ اس وقت وہ شجاعت سامنے آئی، تو شجاعت ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی، ایک ہوتی ہے ظاہر و باہر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں، ظاہر و باہر شجاعت، نمایاں شجاعت، وہ شجاعت جو بدر میں ظاہر ہو رہی ہے، جبکہ شیبہ ابن ربیعہ وہ بھی حضرت علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، اور ولید ابن عتبہ ابن ربیعہ چچا بھتیجے دونوں جو ہیں حضرت علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہو رہے ہیں، اور جو عتبہ ابن ربیعہ تھا ولید کا باپ اور شیبہ کا بھائی، وہ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوا۔ پہلا مقابلہ ہوا، اس میں حضرت علی نمایاں ہے، جنگ احزاب ہے، اس میں حضرت علی نمایاں ہے۔ عمرو ابن عبد الغرض بہت بڑا پہلوان، 90 برس کی عمر تھی اس بدبخت کی جب یہ مقابلہ ہوا ہے، لیکن پورے عرب میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا وہ واقعہ کہ جب وہ مبارزت کے لیے آیا ہے کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے ایک دفعہ سناٹا طاری ہو گیا، حضرت علی آگے بڑھے کہ میں مقابلہ کروں گا، وہ ہنسا، تم میرا مقابلہ کرنے آئے ہو، نام کیا ہے؟ وہ جو بھی استہزاء کا انداز ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میری یہ عادت رہی ہے کہ میں جب بھی کسی سے مقابلہ ہوتا ہے اس کی 3 خواہشات میں سے ایک ضرور پوری کرتا ہوں، ذرا کہو تمہاری کیا خواہش ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میری خواہش اولین یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ لا حول ولا قوت، اس نے کہا اس کا کوئی سوال نہیں۔ اچھا تو دوسری خواہش یہ ہے کہ میدان جنگ سے چلے جاؤ۔ وہ ہنسا، یہ میرے لیے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت علی نے جو وار کیا ہے یہ ان کی ذہانت اور فطانت کا بھی ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ فرمایا پھر تیسری خواہش یہ کہ آؤ مقابلہ کرو۔
اس پر وہ بھौچکا رہ گیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ روئے زمین پر کوئی شخص یہ خواہش نہیں لے کر میرے سامنے آ سکتا. اور ایک بار میں ختم ہوا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ. عمرو ابن عبد ود، اسی طرح خندق کا معاملہ، قموس کا قلعہ سب سے زیادہ سخت تھا، کچھ اور جو گڑھیاں تھی فتح ہو گئی تھی، وہ تھا جو اڑا ہوا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ نے فتح کرایا. تو یہ ظاہر و باہر شجاعت، وہ قواعد عملیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھی ہیں. دوسری طرف حضرت علی شعر و ادب میں اونچا مقام رکھتے ہیں، فصاحت و بلاغت کی معراج پر ہیں. یقیناً افصح العرب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا اپنا قول ہے انا افصح العرب، لیکن یہ کہ حضور کے بعد فصاحت و بلاغت، خطابت، شاعری، اس میں صحابہ کرام میں ظاہر بات ہے حضرت علی کے آس پاس آنے والا کوئی نہیں. یہ بات اپنی جگہ پر ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عربی گرامر کے موجد حضرت علی ہیں. پھر یہ کہ پورے خلافت راشدہ میں سارے سیکریٹریٹ کو آرگنائز کرنے والے حضرت علی ہیں. یعنی ذرا آپ اندازہ کیجئے، ایک شخص مرد میدان ہے، اس کی شجاعت وہ صرف پوٹینشل شجاعت نہیں بلکہ واقعی ظاہر و باہر شجاعت. اس کے میں نے چند نمونے آپ کو بتائے. مجھے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، لوگوں کے علم میں ہے. دوسری طرف اس کے اندر ادب ہے. ان کے اشعار پڑھیے، آج بھی انسان وجد میں آتا ہے. کتنے حکیمانہ اشعار، کتنی بے ساختگی ہے. میں نے کئی مرتبہ آپ کو اشعار سنائے. یغوص البحر من طلب العالی ومن طلب العلا سیر الليالي ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال. جو کوئی بھی موتی چاہتا ہے، موتی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے تو سمندر میں غوطہ لگانا ہی پڑتا ہے. جو کوئی اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے زندگی میں، اسے راتوں کو جاگنا ہی پڑتا ہے. جو کوئی بلندی بھی چاہے اور محنت بھی نہ چاہے، وہ اپنی عمر کو ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال شے کی طلب میں. اندازہ کیجیے. اور رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. اس میں فلو دیکھیے، اس کا ردم دیکھیے. ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر جو اس نے ہمارے بارے میں کی ہے. ہمیں اللہ نے علم عطا کیا، جاہلوں کو دولت عطا کی. ہم راضی ہیں، ہم علم کی دولت پر راضی ہیں. یہ حضرت علی کے قول. اور انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا، شیر رکھا تھا. اس حوالے سے سمجھ لیجئے، اصل میں والدین کا رکھا ہوا نام حضرت علی کا اسد تھا، شیر، اور یہی حیدر کے معنی عربی زبان میں. یہ جو لفظ علی ہے آپ کا نام، یہ محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے. یہ نام والدین کا دیا ہوا نہیں ہے. والدین کا نام اسد ہے، والدین کا عطا کردہ نام. حضرت علی کا نام پھر جب علی رکھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جامعیت جو ہے کہ ایک ایمبی ورڈ شخصیت، میں نے آپ کو گنوایا چونکہ میں نے عکس بیان کیے کہ جو مقام اور مرتبہ آپ کو نظر آئے گا شہادت کے مراتب میں، اس مزاج میں، جو حضرت اسماعیل حضرت موسیٰ کا، وہ ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر خطاب کا رضی اللہ عنہ. جو مقام وہاں پہ حضرت ابراہیم کا اور ادریس کا نظر آ رہا ہے، وہ اگر امت محمد میں دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر اور عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم الصلاۃ والسلام. لیکن جامعیت کبریٰ کا جو مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، جن میں یہ جامعیت ہے، جن کے اندر توازن ہے، جس میں یہ دونوں اوصاف بیک وقت مجتمع ہیں. ایک طرف انتظامی اوصاف دیکھیے، میں ابھی اشارہ کر چکا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ ایکسپینشن ہوا تھا عالم اسلام کا، وہ اگر اس میں کنسولیڈیشن نہ ہوتی، انتظام و اہتمام و انصرام نہ ہوتا، نظم نہ ہوتا، تو وہ تو تباہی ہو جاتی. اتنی تیزی سے ایکسپینشن. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا فتوحات کا اندازہ تو کیجیے کہ ملک کے ملک آ رہے ہیں اور بڑے وسیع علاقے آ رہے ہیں، بڑی آبادیاں ہیں وہاں، بڑے وسائل و ذرائع ہیں. وہ جس کو فرٹائل کریسنٹ کہا جاتا ہے عالم عرب کا، وہ پورا کا پورا فتح ہو چکا ہے. اس میں اگر انتظام نہ ہوتا، بندوبست نہ ہوتا، یہ ساری چیزیں جو ہے کسی نظم کے اندر نہ آتی، تو بہت بڑی ہلاکت پیدا ہو جاتی. میں لفظ ہلاکت استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ لفظ حضرت عمر نے استعمال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کے یہ الفاظ، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیوں؟ حضرت عمر جو ہے اس وقت خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، پوری کی پوری ذمہ داری. اب اس میں ان کی توجہ، فوجوں کا انتظام،
محاذوں سے آنے والی اطلاعات، وہاں کرائسس ہو گیا ہے، وہاں یہ سامان چاہیے، وہاں ایک شکست کی سی کیفیت، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران میں ایک موقع پر بڑی حالت جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی مسلمان افواج کی، جس وقت کہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خود جاؤں گا، اب میں محاذ کے اوپر خود جاؤں گا، تو اس وقت جو ہے حضرت عمر کی زیادہ توجہ تو اس پر لگ رہی ہے۔ اگر اس کے ساتھ انتظامات نہ ہو، اہتمام نہ ہو، نظم نہ ہو، قائم نہ کیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں آگے دوڑ پیچھے چوڑ، آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں، پیچھے معاملہ جو ہے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ہوتا۔ لیکن یہ سارا کام کس نے سنبھالا؟ حضرت علی نے سنبھالا۔ یوں سمجھیے کہ اس پورے دور میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا بھی ایک حصہ جو ہے دور خلافت کا، اس میں حکومت کا انتظام، پورا سیکریٹریٹ، تمام محکمے بنانے، کوئی سی محکمے کا تصور ہی نہیں تھا، سارے محکمے ایجاد کیے ہیں حضرت علی نے، سارے دیوان مرتب کیے حضرت علی نے۔ گویا کہ آج کے زمانے میں آپ کہیے چیف سیکریٹری کہیے یا جو بھی اس کو نام دے، وہ کون تھے؟ وہ حضرت علی تھے رضی اللہ، اور پورا انتظام ان کے اپنے ذہن سے نکلا ہوا ہے۔ تو ایک طرف ایک شخص مرد میدان ہونے میں وہ ہو، میدان بدر یاد کیجئے، غزوہ احزاب یاد کیجئے، غزوہ خندق یاد کیجئے، 3-4 موٹی موٹی چیزیں بھی جو ہے وہ کافی ہو جائیں گی۔ دوسری طرف آپ کی فصاحت و بلاغت، میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ ذرا مختلف ہی مسئلہ ہے۔ اہل حدیث حضرات اور ہمارے محدثین جو ہیں، جو تصوف کے ان سلاسل کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن جو لوگ کے تصوف کے قائل ہیں، ان سلاسل کو مانتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 سلسلے جو ہیں صوفیہ کے ان سلاسل اربعہ میں سے، وہ شروع ہوتے ہیں حضرت علی کے ذات سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک طرف باطنی کیفیات کا وہ عالم، ایک طرف علمی صلاحیتوں کا وہ عالم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری طرف مرد میدان ہونے کی یہ کیفیت، تو یہ جامعیت، منتظم ہونے کا یہ معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، یہ جو ہے در حقیقت ایمبی ورٹ ہونے کے اعتبار سے، جس میں صدیقین اور شہداء دونوں کے اوصاف جمع ہو گئے ہوں، اس میں یقیناً ایک عظیم ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک اور پہلو سے میری بات سمجھ لیجئے، یہ بھی عرض کر دوں، یہ بھی صرف ٹانکتے جائیے۔ حضرت علی تمام غزوات میں شریک رہے سوائے تبوک کے۔ تبوک میں حضور نے انہیں مدینے میں چھوڑا اپنے نائب کی حیثیت سے، اور جب انہوں نے شکوہ کیا، ان کے تو مزاج سے یہ چیز بڑی تھی کہ لوگ جائیں اور داد شجاعت دیں میدان جنگ میں، اور میں یہاں عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ جاؤں۔ شکوہ کیا حضور نے فرمایا کہ علی، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا تعلق مجھ سے وہی ہو جو ہارون کا تھا موسیٰ کے ساتھ، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ کے نائب کی حیثیت سے حضرت ہارون تھے تو وہ بھی نبی اور رسول تھے، لیکن تم میری جگہ ہو تو میرے ساتھ اسی مقام پر، لیکن نبوت اور رسالت بہرحال اس کا دروازہ مجھ پر بند ہو چکا ہے۔ لیکن یہی کام کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیت المقدس جب گئے ہیں، جس کا ذکر میں بارہا کر چکا ہوں، وہ چارج لینے کے لیے بیت المقدس کا، تو کس کو نائب بنایا تھا؟ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں سے ہم مان لیں کہ ان کے مابین کوئی بد اعتمادی ہو سکتی تھی؟ سوچئے تو صحیح، اس زمانے میں کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی جگہ ایسے شخص کو بٹھائے گا جس کے ساتھ اس کو اعتماد نہ ہو، جس پر اسے پورا وثوق اور یقین نہ ہو؟ لیکن یہ کہ حضرت علی کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین بنایا، جیسے کہ محمد الرسول اللہ نے بنایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عمر فاروق کا اسوہ محمدی پر عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر اگر حضرت علی کو مدینے کے اندر بٹھایا تھا نائب کی حیثیت سے، تو کیسے ممکن ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے اس اسوے پر عمل نہ کرے؟ بیت المقدس کا سفر تبوک سے بھی کہیں آگے، یروشلم جا رہے تھے حضرت عمر، اور کتنا رہا ہوگا مدینے سے آپ کی غیر حاضری کا معاملہ۔ یہ آج کل کا معاملہ تو نہیں تھا، تیز رفتار سواریاں نہیں تھی، اس عرصے میں تو اگر کسی کے دل میں کوئی اور بات ہوتی تو اس کے لیے پورا موقع تھا کہ تختہ الٹ دیتا، لیکن نہیں، معاذ اللہ، یہ سب ہم ان کہانیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم ان چیزوں کا تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ یہ مربوط تھے، یہ ایک بنیاد